جمعہ جیسا کہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہماری گفتگو چل رہی تھی اور تقریباً 3 خطبے ہم نے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سماعت کیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی پیدائش، اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین مکہ کے درمیان نمایاں کردار، نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں شخصیت، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا آغاز۔ پہلی وحی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی غار حرا کے اندر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مشن دعوت و تبلیغ اختیار کیا اور دعوت و تبلیغ کے اندر لوگوں کو اسلام پیش کرنے کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو دین اسلام کی دعوت دی، قریش کی نمایاں شخصیتوں کو دین اسلام کی دعوت دی، اسی طریقے سے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کو دین اسلام کی دعوت دی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شروع کے اندر ایمان لانے والے بڑے ہی کمزور لوگ رہے، جن میں غلام تھے، لونڈیاں تھیں اور بالکل ایسے لوگ تھے جو بہت غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ کچھ نمایاں شخصیتوں نے بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی حمایت کی، جن میں سر فہرست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب دوسرا تبلیغ کا حکم نازل ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھے اور کوہ صفا پر چڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صباحا کی آواز لگائی، لوگوں کو خبردار کیا ایسے الفاظ کے ساتھ جس الفاظ کے ساتھ ایک بڑے خطرے کے اندیشے کے تحت جو الفاظ یوز کیا جاتا تھا، استعمال کیا جاتا تھا، ہائے صبح، اس الفاظ کے ساتھ اللہ کے نبی نے لوگوں کو پکارا۔ لوگ جمع ہوئے، اکٹھا ہوئے اور اکٹھا ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تصدیق کروائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلق سے لوگوں سے پوچھا، اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک خبر کے تعلق سے انہیں بتایا کہ میں کہوں اگر ابھی تمہارے اوپر اس پہاڑ کے پیچھے سے، کوہ صفا کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور تمہیں وہ رون دے گا، تو لوگوں کیا تم میری بات کو مانو گے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے اندر صادق اور امین کے لقب سے جو ہے، صادق اور امین کا لقب اللہ کے نبی کو حاصل تھا، صادق اور امین کے لقب سے آپ کو نوازا گیا تھا۔ لوگوں نے کہا بالکل آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ کی اس بات کو ہم ضرور مانیں گے، اگرچہ مسئلہ بہت بڑا ہے، ایک لشکر کی آمد کا مسئلہ ہے، حملہ کے حملے کا مسئلہ ہے، لیکن آپ بڑے سچے ہیں، ہم آپ کی بات کو مانیں گے، آپ کی بات کی تصدیق کریں گے۔ اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا کہ اب یہ میری بات سننے کے لیے تیار ہیں اور مجھے اتنی جلدی آسانی کے ساتھ نہیں جھٹلا سکتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ پہلی دعوت تھی جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام مکہ کے اندر کوہ صفا کے اوپر چڑھ کر دی تھی اور علل اعلان لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور کامیابی اور کامرانی کی طرف بلایا اور کہا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے، وَتَمْلِكُ بِهَا الْعَرَبَ، عرب کے تم بادشاہ ہو جاؤ گے، عجم بھی تمہارا ہوگا، اور جب تمہیں موت آئے گی تو جنت کے اندر بھی تم بادشاہ رہو گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھلی دعوت لوگوں کو دی، لوگوں کو جمع کیا اور ایک اللہ کی طرف بلایا، تو سب سے پہلے جانتے ہیں کس نے مخالفت کی؟ آپ کے چچا ابو لہب نے۔ سب سے پہلے مخالفت والے الفاظ اگر کسی نے کہے تو آپ کے گھر سے کہے گئے اور آپ کے چچا ابو لہب نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے مخالفت کی۔
جبکہ یہ دنیا کا اصول ہے کہ جب انسان دعوت توحید لے کر کھڑا ہو یا کوئی بھی مسئلہ لے کر کھڑا ہو اور اس مسئلے پہ اس کے خود کے گھر والے اگر لبیک نہیں کہتے، اس کی بات سے اتفاق نہیں کرتے، تو دوسرے لوگ بہت مشکل ہے اس کی بات کو مان لیں۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنے ہی گھر سے چچا ابو لہب کھڑا ہوا اور کہا، اے محمد، کیا تو نے ہمیں اس لیے یہاں اکٹھا کیا ہے؟ کیا لوگوں کو اس لیے تو نے یہاں بلایا ہے؟ اس نے کہا، تباً لک یا محمد، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، نعوذ باللہ، تو برباد ہو جائے، کیا تو نے ہمیں اس لیے یہاں جمع کیا تھا؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع کے اوپر سخت ترین الفاظ جھیلنے پڑے، سخت ترین بات جھیلنی پڑی، یہاں تک کہ آپ کو اس پہلی دعوت کے اوپر دعا تک مل گئی کہ کہنے والے نے کہہ دیا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ آج ہم دعوت تبلیغ کرتے ہیں، ہم بھی لوگوں کو توحید پہنچاتے ہیں، ہم بھی لوگوں کو جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں، شرک کے بارے میں بتاتے ہیں، اسی طریقے سے سنت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یاد رکھنا، ہماری بھی سب سے پہلی دعوت کا اگر کوئی مخالف بنتا ہے، اکثریت دیکھا جاتا ہے وہ ہمارے گھر کے افراد ہی ہوتے ہیں، وہ ہمارے گھر کے افراد ہوتے ہیں، ہمارے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے پڑوس کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے محلے والے ہوتے ہیں، اور ان کے بھی یہی کچھ الفاظ ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ کچھ نیا ہی دین لے کر آئے ہیں، یہ کچھ نئی حدیثیں لے کر ہمیں بتا رہے ہیں، یہ نئے ہی قرآن لے کر آئے ہیں۔ کیا ہمارے باپ دادا قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ کیا ہمارے باپ دادا حدیثیں نہیں پڑھتے ہوئے آئے ہیں؟ دیکھو یہ تو نیا دین بتا رہے ہیں۔ ان کو بڑا عجیب لگتا ہے اور وہ پرزور مخالفت کرتے ہیں، لیکن اس پرزور مخالفت پر ہمیں صبر کرنا چاہیے، جس طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس صبر کر کے ہمیں اچھے اخلاق سے، بہترین انداز سے، بہترین گفتگو کے ساتھ انہیں پھر دعوت دینی چاہیے، کیونکہ ان کے بد اخلاقی کا جواب اللہ رب العالمین دینے والا ہے، ان کی دشمنی کا جواب اللہ رب العالمین دینے والا ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مخالفت کی گئی اور آپ کو یہ کہا گیا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر آیت کریمہ نازل فرمائی، اور خاص طور سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ پوری مکمل سورہ مسد پوری مکمل نازل ہوئی، اور اللہ نے فرمایا، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے۔ یہ کون جواب دے رہا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی گستاخی کا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بددعا کا، آپ کے اوپر کی گئی تان و تشنی کا جواب اللہ رب العالمین خود دے رہا ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب کہہ کے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے۔ تو یہاں سے یہ نقطہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر آج کوئی گستاخ رسول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، آپ کے لیے نازیبا کلمات استعمال کرتا ہے، آپ کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے، آپ کو تان و تشنی کا نشانہ بناتا ہے، تو جس طرح رب نے جواب دیا قرآن کریم کے اندر اللہ کے نبی کے گستاخ کو، ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے کہ جو گستاخ رسول ہیں، جو نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، جو آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ہم انہیں جواب دیں۔ یہ ہمارا اولین فریضہ ہے کہ اپنے نبی کی دفاع ہم کریں، جس طرح اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی دفاع کی۔ تو نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب اس طرح سے الفاظ کو کہا گیا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ نازل کی، اور جو وہ ابو لہب اللہ کے نبی کو بددعا دے رہا تھا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب اللہ رب العالمین نے دیا، اللہ کے نبی نے نہیں دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر سے اتر گئے،
اور لوگوں کے اندر بہت زبردست طریقے سے چرچا شروع ہو گیا کہ یہ ایک نیا دین لایا ہے، یہ ایک نیا دین کے پیروکار ہے، اور یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی الہ، نہ لات ہے، نہ عزا ہے، نہ منات ہے، نہ یہ 360 بت ہیں کسی لائق کا۔ اگر لائق ہے کوئی عبادت کے، کوئی الہ ہے، کوئی معبود ہے، تو صرف اکیلا اللہ ہے۔ تو یہ تو ہمارے معبودوں کو گالی دے رہا ہے، یہ ہمارے معبودوں کو گالی دے رہا ہے، اس کا کچھ کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ لوگوں تک پہنچا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو بھی دعوت دین دی، دعوت اللہ پہنچائی۔ جب ابو طالب نے دعوت سنی تو ابو طالب کو وہ دعوت بہت پسند آئی اور کہا بھتیجے تو جو کچھ کہتا ہے حق کہتا ہے اور سچ کہتا ہے، لیکن بس میرے اگر مسئلہ آباء و اجداد کے دین کا نہ ہوتا تو میں تیری بات ضرور قبول کر لیتا، میں مجبور ہوں، لیکن میں تیرا ہر طرح سے ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو کھلے طور پر اپنا میسج، اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا، تیری حمایت میں کروں گا، کیونکہ اللہ رب العالمین چاہے جس سے کام لے لے۔ آپ کے چچا ایمان نہیں لائے، لیکن پرزور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے چچا نے جو ہے ساتھ دیا، پوری طاقت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ یہاں تک کہ جب لوگوں نے میٹنگیں شروع کی کہ محمد کا کچھ کرنا پڑے گا، اس نے نیا دین ایجاد کیا ہے، یہ نئی شریعت لے کے آیا ہے، یہ نئی باتیں کرتا ہے، تو فوراً ابو طالب کے پاس گئے اور کہا ابو طالب دیکھ لو تمہارے بھتیجے نے کیا کیا ہے، بھائی سے بھائی کو لڑوا رہا ہے، شوہر سے بیوی کو لڑوا رہا ہے، غلاموں کو باغی بنا دیا ہے اس نے۔ غلام ہماری بات سن نہیں رہے ہیں، جو ہمارے غلام ہیں، جو ہمارے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، آج وہ ہماری بات نہیں سن رہے ہیں اور محمد پر ایمان لے کر آ گئے ہیں۔ عرب کے اندر جو غلامی کا کانسیپٹ تھا وہ بڑا خطرناک تھا۔ غلام گویا ایسا ہوا کرتے تھے کہ جو آقا ہے، جو غلام کا مالک ہے، وہ تو اس کا رب ہے اور وہ غلام اس کا بندہ ہے۔ اتنا زبردست شدید ترین طریقے سے وہ غلامیت کو فالو کرتے تھے اور غلام لوگوں کو بنایا کرتے تھے۔ اب جب ایک غلام کسی پر ایمان لے آئے، آقا کو چھوڑ کر، آقا کے دین کو چھوڑ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے، جو اسلام لائے، اس کو فالو اگر کرنے لگ جائے تو یہ بڑا عجیب میٹر تھا، یہ بڑا عجیب معاملہ تھا، یہ بڑی بے عزتی تھی آقا کی، بڑی پریشانی اور بڑی مصیبت آقا کے لیے تھی کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو غلام اس کا، کھاتا اس کا ہے، پیتا اس کا ہے، اس کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے اور محمد پر ایمان لیا ہے۔ خاص طور سے بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی پر ایمان لائے تو امیہ بن خلف کو بڑا ناگوار گزرا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ان نے سزائیں دینا شروع کر دی، اذیتیں دینا شروع کر دی۔ حضرت بلال کو ایمان لانے کی وجہ سے امیہ بن خلف جو حضرت بلال کا خریدا، حضرت بلال کو غلامیت کے طور پر خریدا ہوا تھا، حضرت بلال کے گلے کے اندر رسیاں ڈال کر بچوں کو، آبوش لڑکوں کو، بدماش نوجوانوں کو دے دیا کرتا تھا، اور وہ حضرت بلال کو پتھریلی زمین میں مکہ کی گھسیٹتے پھرتے تھے۔ جس طرح ایک غلام اگر اپنے آقا سے باغی ہو جاتا تھا اس کا حشر کیا جاتا تھا، اس طرح اسلام، مسلمان، ایمان لانے والوں کے ساتھ یہی رویہ کیا جا رہا تھا۔ حضرت بلال کو مکہ کی تپتی ہوئی زمین کے اوپر، چٹان کے اوپر بدن سے سارے کپڑے ہٹا کر لٹا دیا جاتا تھا، چتو اوپر سے گرم پتھر رکھ دیا جاتا تھا، پھر اس کے اوپر امیہ خود بیٹھ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ محمد کے دین سے پھر جا، محمد کے دین کا جو انکار کر دے۔ لیکن حضرت بلال کی ایمان کے اوپر قربان جائیے، صرف ایک ہی الفاظ زبان سے نکلتا تھا، احد 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 احد، اللہ ایک ہے، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جتنی تکلیفیں دی جاتی تھی، جتنی پریشانیاں دی جاتی تھی، جتنی اذیتیں بلال کو دی جاتی تھی، بلال کا ایمان اس سے زیادہ پختہ ہوتا جاتا تھا۔ جتنے چیلنج آتے، جتنے تکلیفیں آتی ہیں، حضرت بلال اتنا زیادہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔
اسی طریقے سے جب دیکھا انہوں نے غلاموں کو مار رہے ہیں، حضرت عمار کو مار رہے ہیں، حضرت یاسر کو تکلیفیں دے رہے ہیں، حضرت سمیہ کو باندھ رکھا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو پیٹا جا رہا ہے، آدھا آدھا زمین میں گاڑ دیا گیا ہے، تپتی ہوئی دھوپ میں کوڑے لگائے جا رہے ہیں، سارے غلاموں کو اذیتیں، پریشانیاں، تکلیف دینے کے بعد جب کچھ بھی حاصل نہیں ہوا تو وہ پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹے، کہا اب محمد کے ہی ہم در پہ ہوں گے، اسی نے ہمارے غلاموں کو ورگلایا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان مشرکوں نے، خاص طور سے مشرکوں کا ایک ٹولہ جس میں ابو جہل، جی یہ ایک ایسا نام ہے جو سب سے زیادہ خبیث ترین شخص تھا، سب سے زیادہ بدظن اور سب سے زیادہ ہٹ درم شخص تھا، اسلام مخالفت میں سب سے آگے اگر کوئی تھا تو وہ ابو جہل تھا، غلاموں پہ ظلم کرنے والا، لونڈیوں کو ستانے والا، غریب مسلمانوں کے اوپر کوڑے برسانے والا اگر سب سے زیادہ تھا تو وہ ابو جہل تھا۔ ابو جہل کی پوری ایک ٹیم تھی جس کے اندر بڑے بڑے کافر تھے اور ان کا صرف کام یہ تھا کہ ڈھونڈو کون مسلمان ہوا ہے، کون ایمان لے کر آیا ہے، اس کو پکڑو، سزائیں دو، جب تک سزائیں نہ دو جب تک کہ وہ محمد کے دین سے نہیں پھر جائے۔ یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، ان کے ایمان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا اور پریشان کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر ہوتے تھے، خانہ کعبہ میں ہوتے تھے، نماز کی حالت کے اندر ہوتے تھے، آپ کو نماز کی حالت میں پریشان کیا جاتا تھا۔ اللہ کی عبادت، نماز اتنی پرسکون عبادت ہے۔ آج دیکھیے دیگر کئی مذاہب کے لوگ عبادتیں کرتے ہیں، ان کی عبادت کا حال دیکھ لیجئے، اور جو ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے اس کا حال دیکھ لیجئے۔ کوئی زور زور سے گھنٹے بجا رہا ہے، کوئی چلا چلا کر بھجن گا رہا ہے، کوئی چلا چلا کر قوالیاں گا رہا ہے، کوئی کس طریقے سے ناٹک کر رہا ہے، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی گا رہا ہے، کوئی بجا رہا ہے۔ یہ تمام ادیان کی عبادتوں کا حال ہے، لیکن مسلمان جب عبادت کرتا ہے، مسلمان جب اللہ کی بندگی کرتا ہے تو اتنے سکون طریقے سے کرتا ہے، اتنے اطمینان سے کرتا ہے کہ بالکل سیدھا بے حرکت اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو دیکھنے والا ہے وہ تو دیکھتا ہی ہے، جو نہیں دیکھنے والا ہے تھوڑی دیر کے کھڑے ہو کر وہ بھی دیکھنے لگ جاتا ہے، یار یہ کر کیا رہا ہے، اتنے پرسکون کے ساتھ، اتنے اطمینان کے ساتھ یہ عبادت کر رہا ہے، کوئی گھنٹہ ہاتھ میں نہیں ہے اس کے، کوئی اسی طریقے سے ڈھول باجا نہیں، کوئی شلاٹ پکار نہیں، اتنے سکون سے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اتنے اطمینان اور سکون والی عبادت اس کے اندر خلل کے لیے، اس کے اندر چیمہ گوئی کے لیے، اس کو خراب کرنے کے لیے یہ مشرکین مکہ کا ایک گروہ ہمیشہ تیار رہتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، عقبہ بن ابی معیط جاتا ہے نماز کی حالت میں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر اپنی چادر کو ڈالتا ہے، اور ابھی آپ نماز کی حالت میں ہیں، چادر ڈال کر بل دینے لگتا ہے، اتنا بل دیتا ہے کہ اللہ کے نبی کا نماز کی حالت میں ہی گلا گھٹنے لگتا ہے، اتنا گلا گھٹتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا آنکھیں باہر آ جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت جب ہوتی ہے، ابو بکر صدیق کو پتہ چلتا ہے، لوگ کہتے ہیں تیرے ساتھی کو حرم کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر مارا جا رہا ہے نماز کی حالت میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی حمایت کے اندر اٹھتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس پہنچتے ہیں، عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ یہی وہ ابو بکر ہیں جو سب سے پہلے نبی کے لیے ڈھال بنے، جنہوں نے سب سے پہلے نبی کے لیے مار کھائی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹایا اس کافر سے، اس کے بعد وہ تمام کافر حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر پل پڑے۔ اتنا مارا ابو بکر کو، اتنا مارا ابو بکر کو کہ ابو بکر بے ہوش ہو کر گر پڑے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔
کوئی پرسان حال نہیں ابو بکر کا. ابو بکر بے ہوش ہیں مکہ کے جو ہے زمین کے اوپر خانہ کعبہ کے وہاں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں, کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے. تو یہ صحابہ اکرام کے اوپر ڈھائی گئی تکلیفیں, پریشانیاں, مصیبتیں, اذیتیں, یہ ہمیں اس بات کا درس دیتی ہیں کہ تکلیف کتنی بھی ہو, پریشانیاں کتنی بھی ہو, نماز سے اگر آپ کو روکا جا رہا ہے, نماز بھی اگر آپ کو نہیں پڑھنے دی جا رہی ہے, تو ان تکلیفوں پہ, ان پریشانیوں پر تم صبر کرو, استقامت اختیار کرو, ایمان کے اوپر جم جاؤ. جب تم ایمان پہ جمو گے, استقامت اختیار کرو گے, تکلیفوں سے کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ گے, ان کو فیس کرو گے, تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارے ایمان کو نہیں ہلا سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جا رہا ہے, زد و کوب کیا جا رہا ہے, لیکن یہ تکلیفیں نبی کے ایمان کو کمزور نہیں کر رہی ہیں, اور زیادہ بڑھا دے رہی ہیں. صحابہ اکرام پر ظلم کیا جا رہا ہے, ستایا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, پریشان کیا جا رہا ہے, پتھریلی زمین میں رگڑا جا رہا ہے, دہکتے انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے. لیکن یہ تکلیفیں, یہ پریشانیاں, یہ آزمائش صحابہ اکرام کے ایمان کو کم نہیں کرتی ہیں, اور زیادہ بڑھا دیتی ہیں. دنیا کی کتنی بھی تکلیفیں آئیں, صحابہ اکرام نے اپنے ایمان کے ساتھ ان کو فیس کیا, اور ان کے ایمان کے اندر کوئی خلل واقع نہیں ہوئی. اور آج ہمارا معاملہ ہے اس کے بالکل برعکس ہے. آج ہمارا ایمان اتنی جلدی ختم ہو جاتا ہے, آج ہمارا ایمان اتنی جلدی رخصت ہو جاتا ہے کہ خود ہمیں بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہم خود یہ کفریہ کام کر رہے ہیں, شرکیہ کام کر رہے ہیں, جن سے ایمان برباد ہو جاتا ہے. آج ہمارے لیے اگر کوئی بھی آزمائش آتی ہے, ہم اس میں فیل ہو جاتے ہیں. صحابہ اکرام پر بڑی سے بڑی آزمائش آتی ہے, وہ اس میں پاس ہو جاتے ہیں, ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. آج دیکھ لیجئے, اگر آج کسی کے گھر میں شادی ہو, کسی کے گھر کے اندر شادی کا ماحول ہو, تو لگتا ہے کہ حقیقت کے اندر اس شادی والے گھر پر شریعت کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. اس کے لیے سب کچھ حلال ہے, میوزک بھی حلال ہے, گانے بھی حلال ہیں, اس کے لیے ہندوانہ ساری رسمیں بھی حلال ہیں, اس کے لیے سارا کچھ ناچ گانا, طوائف کو نچانا, ڈی جے بجانا, سب اس کے لیے حلال ہے. لگتا ہے ہم خود اپنے ایمان کو برباد کرنے والی چیزوں کو خود اپنے ہاتھ سے خرید کے لاتے ہیں. آج دیکھ لیجئے, آج شادیوں بیاہوں کا ماحول چل رہا ہے, آج وہ مہینے چل رہے ہیں جس میں اکثر جے پور کے اندر نکاح ہوتے ہیں. آج حالات آپ دیکھ لی معاشرے کے کیا حالات ہیں, اللہ اکبر. ڈی جے بج رہا ہے, پیسے دے کر کرائے کے اوپر طوائفوں کو لایا جا رہا ہے اور انہیں نچایا جا رہا ہے. مسلمان ہے, ایمان والا ہے, نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے والا ہے, اس محمد کو رسول ماننے والا ہے جس نے اس اسلام کے لیے پتھر کھائے, پریشانیاں جھیلی, گالیاں سنی, ستائے گئے, پریشان کیے گئے, صحابہ اکرام کو مارا گیا, زخمی کیا گیا, اور ان زخموں کے ذریعے سے جس دین کو, جس اسلام کو انہوں نے ہم تک پہنچایا, آج اس اسلام کی ایسی دھجیاں ہم نے بکھیر رکھی ہے, اپنے ہاتھوں سے ہم اس اسلام کو برباد کر رہے ہیں. کہ آج اس موقع پر غور و فکر کرنے کا مقام نہیں ہے مسلمانوں. آج ہماری غیرتیں کہاں چلی گئیں, ہمارا ایمان کہاں چلا گیا. ہمارے ایمان میں ذرا سا بھی لرزہ پیدا نہیں ہوتا. ہمارے سامنے ناچ گانے ہو رہے ہیں, ہمارے سامنے ڈھول بج رہے ہیں, ہمارے سامنے ساری بیاہیاں ہو رہی ہیں, لیکن ہمارے ایمان پہ کوئی حرف نہیں آ رہا, ہمارے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا. بلکہ نہیں صاحب, ان کے گھر میں شادی ہے, اب ان کے لیے سب حلال ہے. یاد رکھنا, دو وقت ایسے ہیں, ان دونوں وقتوں پر شیطان ضرور آتا ہے, اور آنے کے بعد تمہیں بہکاتا ہے. ایک خوشی کا وقت ہے مسلمانوں, اور دوسرا غم کا وقت ہے. جب کسی کی موت ہوتی ہے تب بھی شیطان آتا ہے, اور ہندوانہ رسمیں تم سے ادا کرواتا ہے. غم کے اندر آ کر تم اللہ کی جو ہے شریعت کو تار تار کر دیتے ہو, اور دوسرا خوشی کے
موقع پر آتا ہے، جب تم شادی بیاہ کے ماحول میں ہوتے ہو، جب خوشی کے ماحول میں ہوتے ہو، تو تمہارے سے اس طریقے کی ہندوانہ رسمیں اور ایسی فاحشات، ایسی منکرات ادا کرواتا ہے، ایسی منکرات کرواتا ہے کہ تم شریعت کے دھجیاں بکھیر کے رکھ دیتے ہو۔ تو یاد رکھنا ان دونوں موقعوں کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول موجود ہے۔ اگر پریشانی آ رہی ہے، غم آ رہے ہیں، تکلیف آ رہی ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب ان پر مصیبت آتی ہے ایمان والوں پر تو کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے، صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور اگر خوشی کا موقع ہوتا ہے، گھر کے اندر کوئی تقریب ہوتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا، اللہ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کا شیوا ہے۔ اور شکر گزاری کا انداز کیا ہے؟ شکر گزاری کس طرح کی جاتی ہے؟ الحمدللہ کے ذریعے سے شکر گزاری ادا کی جاتی ہے، اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے، عبادتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو راضی کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے یہ جو نکاح ہے جس کے پیچھے ہم نے اتنی خرافات کر رکھی ہیں، اس نکاح کو اٹھائیے، اس نکاح کو اٹھائیے اور دیکھیے اللہ نے اس نکاح کے اندر کتنی چیزیں رکھی ہیں شریعت کی۔ خطبہ نکاح کو اٹھائیے، 4 آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، چاروں آیتوں میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا تقوی سے بالکل دور ہو جاتے ہیں۔ اس شادی بیاہ کے موقع پر جہاں اللہ اپنے سے ڈرنے کا حکم دے رہا ہے، ہم نڈر ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس نکاح کے اندر پڑھی جانی دعاؤں کے تعلق سے آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ تعلیم دی ہے دعاؤں کی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکاح کو عبادت کی طرح پڑھوا کر یہ بتا دیا امت کو کہ دیکھو یہ طریقہ ہے نکاح کا، یہ طریقہ ہے شریعت کا، یہ اسوہ ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کا، اس کو فالو کرو۔ تو یاد رکھنا کہ یہ جو خرافات ہے، یہ جو بگاڑ ہے، یہ ہمارے ایمان کو ریزہ ریزہ کر دے گا، یہ ہماری ایمان کی عمارت کو منہدم کرے گا۔ ہماری ایمان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے اور دوسروں کے ایمان کی بھی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی توحید کے لیے ساری تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں اور لوگوں کو برائی سے روک رہے ہیں، بے حیائی سے روک رہے ہیں، شرک سے منع کر رہے ہیں، ہم بھی لوگوں کو بے حیائی سے روکنے والے بنے، شامل ہونے والے نہ بنے۔ ہم بھی لوگوں کو بے حیائی سے برائی سے روکیں۔ اور آج ایک اور کانسیپٹ چل رہا ہے، جو بھائی تھوڑا دیندار ہیں، جو باجے گاجے کے تھوڑے خلاف نظر آتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں صوفی نائٹ۔ یہ کیا ہے؟ رات بھر قوالی چلے گی، قوال آئیں گے، قوالوں کو خرید کر لایا جائے گا، ان کو اسٹیج پہ بٹھایا جائے گا اور وہ قوال اللہ کی گستاخی کریں گے، وہ اللہ کے رسول کی گستاخی کریں گے، وہ قرآن کی گستاخی کریں گے اور ان گستاخوں کے اوپر نوٹ برسائے جائیں گے۔ یاد رکھنا جو دینداری کا ٹھیکہ لے کر صوفی نائٹ کروا رہے ہیں، یہ گانے بجانے کی نائٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ گانا بجانا ایک بار اللہ ہو سکتا ہے معاف کر دے کیونکہ یہ شرک نہیں ہے، لیکن جو صوفی نائٹ ہے، یہ جو قوالی ہے جس کے اندر یا خواجہ المدد کے نعرے لگائے جاتے ہیں، خواجہ اجمیری کو غریب نواز بنایا جاتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے ہند کا راجہ بتایا جاتا ہے، اللہ کے نبی کے لیے بھردے جھولی کے الفاظ کہے جاتے ہیں، یہ ایسا شرک ہے مسلمانوں۔ یاد رکھنا ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین تمہارے گانے بجانے کو معاف کر دے، لیکن یہ شرک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک، اللہ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جو آرکیسٹر تم کر رہے ہو یہ بھی حرام ہے،
یہ بھی فاحشات ہے، اور ایسی فاحشات ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ پسند کرتے ہیں ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیلانے کو، جو پسند کرتے ہیں کہ محلے کے اندر لا کر طوائفوں کو نچایا جائے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ رب العالمین جاننے والا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ گنہگار ہیں، اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں، لیکن ہو سکتا ہے زمین دھسے، اللہ ان کو اندر لے لے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس گناہ کی سزا دے کر انہیں جنت میں داخل کر دے۔ لیکن جو صوفی نائٹ والے ہیں، جو قوالوں کو بلا کر اللہ اور اس کے رسول کی توہین کروا رہے ہیں، ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، کیونکہ یہ شرک ہے۔ شرک کرنے والے کے لیے اللہ نے فرما دیا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔ نبی کی سیرت تو ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ دین اسلام کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر دو، اپنا مال نچھاور کر دو، اپنی سب کچھ دین اسلام کے لیے لگا دو، لیکن ہمارا مال کہاں لگ رہا ہے؟ ہمارا مال ان جو ہے فاحشات اور منکرات اور بے حیائی اور ڈھول تماشے کرنے والوں پر ہمارا مال خرچ ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھنا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، اللہ کے نبی نے خود نے یہ دین جو پہنچایا ہے بڑی قربانیوں کے ساتھ پہنچایا ہے، بڑی آزمائشوں کے ساتھ پہنچایا ہے۔ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ نبی کی سیرت سے یہ عبرت اور نصیحت پکڑیں کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہر وقت اللہ کی یاد میں گزرے، اللہ کی عبادت میں گزرے، نیکی کا حکم دیتے ہوئے گزرے، برائی سے روکتے ہوئے گزرے۔ اگر مارکیٹ میں ہو تو بھی نیکی کا حکم ہے، برائی سے روکنا ہے، گھر میں ہو تو بھی، معاشرے میں ہو تو بھی، کسی تقریب میں، شادی اور بیاہ کے ماحول میں ہو، اور اگر منکرات ہو رہی ہے، فاحشات ہو رہی ہے تو اس کو روکنا ہم پر لازم ہے۔ اور اگر ہم نہیں روک سکتے، اگر ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے تو ہم اس جگہ سے اپنے آپ کو اٹھا لیں، اپنا ایمان تو کم سے کم سیف کر لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، رب العالمین اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح اس دین اسلام کے لیے قربانی دینے والا اللہ رب العالمین بنا دے۔